ایک یہ کہتی ہیں کہ نقلی بالوں کے ذریعے نقلی بال اگر لگائے ہوں تو کیا نماز ہو جاتی ہے؟ یہ شاید یہ کہنا پوچھنا چاہتی ہیں کہ نقلی بالوں پر مسح کریں گے، جب وضو کریں گے تو مسح ہو جائے کہ نہیں ہو جائے گا؟ دیکھیں بال دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو ایسے ہوتے ہیں جنہیں آپ اتار سکتے ہیں، وگ وغیرہ ایسی ہو تو اتار کے پھر مسح کرنا پڑے گا، لیکن اگر وہ فکس ہو گئی ہے سر کے اندر کہ اتر نہیں سکتی تو پھر اسی کے اوپر مسح کر لیں، وہ سر پر ہی مسح کرنا کہلائے گا۔ لہذا جب اتر سکتی ہو اور نہ اتاری اور خالی وگ کے اوپر مسح کر لیا تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ مسح کرنا فرض تھا وہ رہ گیا، اور اگر فکس ہے تو پھر اسی پہ کر لیں، پھر نماز ہو جائے گی۔ ایک یہ پوچھا کہ قبرستان میں 40 قدم چلنے کے بعد بعض اوقات دعا کرتے ہیں، یہ صحیح ہے؟ یہ دیکھیں یہ ضروری نہیں ہے کہ 40 قدم آپ چلنے کے بعد دعا کریں، یہ ضرور ہے کہ 40 قدم تک چلتے ہوئے پیچھے پلٹ کے نہ دیکھیں، یہ زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہوتا ہے کہ ایک فرشتہ ہوتا ہے جو قبر پر آتا ہے اور وہ قبر کی مٹی اٹھا کے لوگوں کی طرف پھینکتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ اللہ تعالیٰ مردے کی یاد تمہارے دلوں سے نکال دے، اس لیے آپ دعا مانگیں، جیسے دفنا کے دعا مانگیں اور پھر چلے جائیں، پھر پلٹ کے نہ دیکھیں، چلتے چلے جائیں، یہی بہتر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی چیز منکشف ہو جائے یا اللہ تعالیٰ کے کرم سے یا عطا سے کہ جو ہماری زندگی کو بعض اوقات تنگ کر دیتی ہے، کیونکہ اس کی تجلی برداشت نہیں ہو پاتی۔ ایک انہوں نے فرمایا کہ بعد دفن اذان دینے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تو ثابت ہے کہ آپ قبر پہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے ذکر الہی فرمایا ہے، آپ نے قرآن پڑھا ہے، لیکن اذان باقاعدہ ثابت نہیں، لیکن اس کی ممانعت بھی نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغموم تھے، آپ نے فرمایا کہ کان میں اذان دو کیونکہ اذان غم کو دور کر دیتی ہے۔ ایک روایت میں سرکار نے فرمایا کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان دور بھاگ جاتا ہے جہاں تک اذان کی آواز آتی ہے۔ ایک روایت میں سرکار نے فرمایا کہ جب آگ لگ جائے اذان دو، وہ آگ بجھ جائے گی۔ تو لہٰذا اس لیے علماء نے اس کو جائز قرار دیا کہ اذان کوئی نماز کے لیے نہیں دے رہے، جیسے بچے کے کان میں اذان دیتے ہیں تو کس لیے دیتے ہیں؟ برکت کے لیے دیتے ہیں۔ ایسے ہی اگر قبر کے پاس کھڑے ہو کر اذان دی جائے، ایک تو شیطان دور بھاگ جائے گا، دوسرا آگ اگر فرض کر لیں قبر میں ہے تو وہ بجھ جائے گی، تیسرا وحشت اور غم دور ہوگا، اور یہ تینوں چیزیں مردے کے لیے متوقع ہیں۔ اس لیے اگر کوئی ذکر کی نیت سے وہاں کھڑے ہو کر اذان دیتا ہے، اس کی کوئی ممانعت نہیں، اس کو کوئی دین کا حصہ نہیں بنا رہا، کوئی اس کو فرض واجب قرار نہیں دے رہا، بلکہ فقط ذکر الہی کی نیت سے اگر کوئی اذان دیتا ہے تو شرعاً بالکل جائز ہے۔ ایک ہی کہا کہ بولی والی کمیٹی کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں جو اس طرح کی کمیٹی کہ بھی بولی لگاؤ، جو زیادہ دے گا وہ کمیٹی لے جائے اور پھر وہ بعد میں کمیٹی نہیں بھرے گا، اس میں جوئے کا عنصر شامل ہے۔ اس طرح کی بولی والی کمیٹی میں ہرگز پیسہ نہ ملائیں، ورنہ آپ شدید گناہگار اور گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے۔ ایک بچے نے پوچھا یہ ہم نے جو ہے کہ کون و مقام میں ہے اللہ، جسم میں جامع ہے اللہ، تو کون و مکان میں اللہ ہے، یہ تو اس کے لیے ظرف ثابت کر دیا، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں اس کے ظاہری الفاظ بظاہر ایسے ہیں کہ جیسے ہم اللہ کے لیے مکان ثابت کر رہے ہیں، لیکن شاعر کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس جگہ بھی دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے دلائل موجود ہیں، ذرے ذرے میں۔ آپ زمین دیکھیں، آسمان دیکھیں، پہاڑ دیکھیں، گھر دیکھیں، اپنا جسم دیکھیں، ہمارا نظام دیکھیں، سب سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایک ذات ہے جو اس بے نقص نظام کو چلا رہی ہے۔ ان کا بس کہنے کا مطلب ہے کون میں دیکھیں تو اللہ کی قدرت کی جلوہ گری نظر آئے گی، مکان میں دیکھیں تو یہی ہے، جسم میں دیکھیں یہی ہے، اور جان میں دیکھیں، روح میں دیکھیں وہ بھی ایسا ہی ہے۔ تو معاذ اللہ یہ کہنا مقصد نہیں کہ اللہ تعالیٰ مکان میں ہے، بلکہ اللہ کی قدرت مکان میں کار فرما ہے، جلوہ گر ہے، اس کا ظہور ہے، یہ کہنا مقصود ہے، اس لیے یہ شعر بالکل ٹھیک ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ بعض اوقات انسان ارادہ مستقبل کا کرتا ہے اور الفاظ حال والے کہتا ہے، تو کیا اس سے طلاق ہوگی؟ مثال کے طور پہ شوہر کہتا ہے کہ میں بیوی کو چھوڑتا ہوں، اور حال نہیں بلکہ مستقبل کا ارادہ کرتا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس قسم کے الفاظ میں قرینہ انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ اگر کوئی ظاہری علامت یا قرینہ ہے تو بالکل پھر مستقبل پر محمول کر سکتے ہیں۔ جیسے باپ بیٹے کو کہہ رہا ہو دیکھو بیٹا تمہاری بیوی ٹھیک نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو، کہتا ہے اچھا باپ صحیح کہہ رہے ہیں میں اس کو چھوڑتا ہوں، تو یعنی میں اس کو چھوڑتا ہوں۔ اور یہ باپ یوں کہہ رہا تھا کہ بیٹا تم ابھی جاؤ اور فوراً اسٹامپ پیپر پہ طلاقیں لکھواؤ اور اس کو فارغ کرو، اس نے کہا ٹھیک ہے ابا میں چھوڑتا ہوں۔ تو یہ ارادہ مستقبل کا سیاق و سباق سے پتہ چل رہا ہے۔ اگر ایسے کوئی سیاق و سباق نہیں ہے تو بہرحال جیسے چھوڑ رہا ہوں یا چھوڑتا ہوں کہے گا، حال کے الفاظ فوراً طلاق واقع ہو جائے گی، نیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو ایک یہ انہوں نے کہا کہ بے حیائی کا کام بعض اوقات لوگ کر رہے ہوتے ہیں، بیوی نے کہا لوگ بے حیائی کے کام کر رہے ہیں، شوہر نے کہا وہ ٹھیک کر رہے ہیں، تو یعنی پھر اس نے کہا فوراً وضاحت کرتے ہوئے میرے کہنے کا مطلب یہ کہ وہ صحیح سمجھ کے کر رہے ہیں، حالانکہ یہ تو غلط ہی ہے، تو اس میں کوئی کفر کا مسئلہ نہیں ہے۔